کلپ نمبر 145۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 سے 143 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور اس لیے کہ اللہ نکھار دے۔ کافروں سے جہاد کی ایک اور حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہیں، جبکہ مسلمان جن کفار کو قتل کرتے ہیں تو یہ کفار کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ترجمہ، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہاں مسلمان پر آنے والی آزمائشوں کی حکمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں آزمائشیں آتی ہیں تو اس پر بے قرار اور حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں تکلیفوں میں مبتلا فرما رہا ہے۔ یاد رکھو کہ تمہارا امتحان کیا جائے گا، تمہیں ایمان کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے اور تکلیف اٹھاتے ہو اور کتنا ثابت قدم رہتے ہو۔ تھوڑی سی تکلیف پر چلا اٹھنا اور دہائی دینا شروع کر دینا ایمان والوں کا شیوا نہیں۔ جنت میں داخلہ مطلوب ہے تو ان آزمائشوں پر پورا اترنا پڑے گا، اللہ عز و جل کی راہ میں قربانی دینا پڑے گی اور ہر حال میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ زباں پہ شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اس میں ان لوگوں کو سرزنش تنبیہ ہے جو احد کے دن کفار کے مقابلے سے بھاگے تھے۔ نیز اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے اعمال اور اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں راہ خدا میں اپنا مال یا وقت دینا پڑے تو ہم اس میں کتنا پورا اترتے ہیں۔ افسوس کہ ہماری حالت کچھ اچھی نہیں، فضولیات میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی ہے اور وقت بھی، لیکن اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرتے وقت نہ پیسہ باقی رہتا ہے اور نہ وقت۔ تنبیہ، آیت میں علم کا لفظ ہے، یہاں اس سے مراد آزمائش کرنا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ جب بدر کے شہداء کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان بیان فرمائے گئے تو جو مسلمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے انہیں حسرت ہوئی اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات ملے۔ انہی لوگوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے تو شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے، مگر جب میدان جنگ میں پہنچے تو بھاگنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گویا ان کی تفہیم ہے، یعنی انہیں سمجھایا گیا ہے۔